حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مقدمہ ہے اور قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی گئی، ثبوت مانگا گیا، تو فرمایا میرا بیٹا حضرت حسن بھی گواہی دے رہا ہے اور میرا غلام کمبر بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زرہ میری ہے. تو اس قاضی نے کہا کہ بھائی شریعت میں بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اب کوئی اور گواہ لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ایک جنتی کی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو قاضی شریح نے کہا کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن فقہ میں اور قضاء میں فیصلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ یہ زیرہ اسی یہودی کے پاس رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ تسلیم کیا، سر جھکا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند قضا یعنی فیصلے کی مسند پر علی کو میں بٹھا دوں تو علی جو فیصلہ کریں گے، توریت والے جب آئیں گے تو توریت سے ان کا فیصلہ کریں گے، زبور والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ زبور سے کریں گے، انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے فیصلہ کریں گے، قرآن والے آئیں گے تو علی قرآن سے فیصلہ کریں گے. یعنی اپنی آپ مثال جو سرکار میں موجود ہے صفت عدل کی، جو پروردگار سے عدل ملا ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری تربیت علی کی جو ہے اس طرح علی نے علم مجھ سے لیا ہے کہ کسی کے ساتھ علی بے انصافی نہیں کریں گے. جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں سب نے عدل کیا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ عدل کرنا ہے، لیکن اب میں اپنے آخری جملے یہ کہوں گا کہ سب نے عدل کیا، بے شک عدل کیا. 1,24,000 انبیاء نے عدل کیا، ائمہ نے عدل کیا، خلفاء نے عدل کیا. حضرت علی کا عدل مشہور ہے کہ کئی کتابیں لکھ دی گئیں کہ آپ کے فیصلے عدالت میں مثال میں دیے جاتے ہیں. جس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا قارئین کو بھی، ناظرین کو بھی اور اپنے احباب کو بھی جو یہاں تشریف فرمائیں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں میرے پاس نوٹنگ کے ساتھ سارے وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں میرے کتب خانے میں جو یہاں کے جسٹس یعنی جسٹس سجاد تک کے جو فیصلے ہیں اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو والے جو فیصلے تھے ان ججوں کے ہر جج 70 سال کی تاریخ میں حضرت علی کا صرف ایک واقعہ عدلیہ کا پڑتا ہے اور وہ جناب قاضی کے یہاں آنا. اس کے علاوہ ججز کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی کا کوئی انصاف کا واقعہ. بس یہی ایک جج کہتا ہے وہ عیسائی تھا، دوسرا جج کہتا ہے وہ یہودی تھا. ایک جج کے فیصلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی واقعہ وہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے حضرت علی نے تو نیت کی تھی کہ اس کو وہ دے دیں گے. وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے زرہ اور ایک جج کہتا ہے کہ نہیں وہ زرہ نہیں وہ زین تھی اور وہ حضرت علی کا سائز تھا اور گھوڑے کو دیکھتا تھا اور وہ زین چرا لے گا. حضرت علی نے اسی دن طے کیا تھا کہ میں یہ زین اس کو دے دوں گا. یہ بات بھی عدالت میں آپ نے کہی. اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی قاضی سے بات کر رہے ہیں، یعنی قاضی عدلیہ زیادہ جانتا ہے قرآن اور علی نہیں جانتے کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے علی سے اور علی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں بچہ گواہی بیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا، غلام گواہ. علی کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات. یہ کیسی عدلیہ ہے؟ جب آپ ایسی چیز عوام کو سنائیں گے تو وہیں سے غلط فہمی شروع ہو جائے گی کہ بھائی ان کے تو حضرت علی عدالت کے جو فیصلے تھے اور اصول تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے. وہ قاضی شریح زیادہ جانتا تھا اور علی کو کچھ نہیں آتا تھا. واقعہ اس طرح نہیں ہے. سب کو مطالعہ ایک واقعہ آپ 50 کتابوں میں تلاش کریں اور جج تو کتابیں پھیلا لیتا ہے. جب فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے دکھاتے ہیں صاحب جج اور وکیل کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابیں، یہ کھلی کتاب اور وہ کتاب کھلی، یہاں کا فیصلہ وہاں کا فیصلہ، یہ نوٹنگ وہ نوٹنگ. تو کیا نوٹنگ ہو رہی ہے؟ ایک ہی واقعہ جج سنا رہا ہے
اس کے علاوہ آج تک کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں, اور وہ بھی 10 طریقے سے سنایا جا رہا ہے. بھائی ایک طریقے سے آپ لکھیے عدالت میں اور یہ بتائیے. اب میں بتانا شروع کر دوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے. حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں, مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے. ابنانا و ابناکم, مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو لاؤ. حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توحید کی, بیٹی گواہی دے رہی ہے, داماد گواہی دے رہا ہے, بھائی گواہ دے رہا ہے. عثمانی صاحب تک, مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سرچ ہے, سب نے لکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے. اس میں ابنانا, نسانا, انفسنا, سارا تو پورا تو خاندان موجود ہے. تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قرآن میں گواہی ہے, موجود, آیات میں موجود ہے, وہاں نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ حضرت داؤد باپ ہیں, سلیمان بیٹے ہیں. ہر نبی اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا باپ نبی تھا. ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے. اسماعیل حضرت ابراہیم کی گواہی دیں گے, قرآن میں موجود ہے. جناب اسحاق ابراہیم کی گواہی دیں گے. جناب نوح کا بیٹا جناب نوح سام ہوں یا یافس ہوں یا حام ہوں. اس کے بعد آگے بڑھیے, جناب یحییٰ جناب زکریا کی گواہی دیں گے, قرآن میں موجود ہے. تو یہ زبانی ایک دوسرے سے سنا اور وہ چلے جا رہا ہے. بھائی کتاب تو اٹھا کے دیکھ لو کہ اصل معاملہ, اصل واقعہ کیا ہے.